دل کو چھو لینے والی مکمل اردو کہانی امام حسین اور وفادار شیر ابو الحارث کی داستان۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ خاموشی سے انہماک کے ساتھ سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ امام علی نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، مولا، ایک بہت بڑا شیر اس طرف آ رہا ہے، ہم سب ڈرے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امام علی مسکرائے اور فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں ایک بڑا شیر مسجد میں داخل ہوا، لیکن نہ وہ کسی پر جھپٹا نہ دھاڑا، بلکہ سیدھا امام علی کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اس شیر کے پیچھے ایک نازک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آیا۔ وہ شیر اصل میں ایک شیرنی تھی۔ شیرنی نے امام علی سے کہا، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے، پل کر جوان ہو جائے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی نے فرمایا، جاؤ، فکر مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے کہا، مولا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ امام علی نے مسکرا کر فرمایا، میرا بیٹا حسین۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین آئے، بچے کو گود میں لیا، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی اور ابو الحارث امام حسین کے ساتھ رہنے لگا جیسے اسے اپنا اصل گھر مل گیا ہو۔ ابو الحارث ایک شیر سے زیادہ وقت گزرتا گیا۔ وہ ننھا شیر اب جوان ہو چکا تھا، طاقتور جسم، گرجدار آواز اور شاندار چال کے ساتھ وہ ہر جگہ امام حسین کے ساتھ ہوتا۔ لوگ اب اسے صرف ایک جانور نہیں بلکہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار سمجھنے لگے۔ کچھ عرب کے لوگ امام علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آل، وہ شیر جو حسین کے ساتھ رہتا ہے اب بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ امام علی نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی وفاداری اور معصومیت کی یادیں تھیں، لیکن وہ لوگوں کے خوف کو بھی سمجھتے تھے۔ پھر وہ گھر آئے، امام حسین خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ مولائل نے نرمی سے کہا، بیٹا حسین، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب خطرناک ہو چکا ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم اسے آزاد کر دو۔ امام حسین نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد کہا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم، بس آج کا دن گزر جائے، کل وہ آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا۔ مولائل نے پوچھا، بیٹا آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا جان، شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ تو چھاؤں دینے کا وقت ہے، دھوپ میں چھوڑنے کا نہیں۔ مولائل نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے سب سمجھ گئے۔ الوداعی لمحے اگلی صبح امام حسین نے تہجد کے بعد ابو الحارث کو بلایا، اسے کھانا دیا۔ ابو الحارث نے حیرت سے پوچھا، مولا، آج اتنی صبح؟ امام حسین خاموش رہے، پھر بیٹھ کر ساری بات بتا دی۔ ابو الحارث سن کر کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، بس ایک شرط ہے۔ امام حسین نے پوچھا، کیا شرط؟ ابو الحارث بولا، بس ایک بار اور آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، زندگی میں صرف ایک بار اور۔ امام حسین نے فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ ہوگی 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا، ایک ٹیلا ہوگا، تمہیں آواز آئے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا، وہ آواز کس کی ہوگی؟ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھر آیا اور فرمایا، ہماری ماں بی بی فضا کی آواز ہوگی۔ کربلا کی شام اور وفا کا طوفان 10 محرم کی شام، امام حسین کی شہادت کے بعد جب عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو گھوڑوں سے روندا جائے تو بی بی فضا نے بی بی زیب سے اجازت لی اور جنگل کی طرف دوڑیں۔ انہوں نے پکارا، اے ابو الحارث، آج تمہارے مولا نے تمہیں پکارا ہے، آ جاؤ۔ کچھ لمحوں بعد زمین کانپی، جھاڑیاں ہل اور ابو الحارث دھاڑتا ہوا سامنے آ گیا۔ بی بی فضا نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ ظالم چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا کی لاش کو روندا جائے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، زمین پر زور سے پنجے مارے اور آسمان کی طرف دھاڑا۔
اب وہ صرف ایک شیر نہ تھا، وہ بن چکا تھا وفا کا پہرے دار، غیرت کا علمبردار، عشق حسی کی تپش کا وارث۔ آخری لمحے ابو الحارث دوڑا امام حسی کی لاش کے پاس آیا، بیٹھ گیا، سر جھکایا اور اپنی پیشانی خون حصے میں رنگ لی، جیسے اپنے ماتھے پر وفا کی مہر لگا رہا ہو۔ جب یزیدی فوج کے گھوڑے لاش پر دوڑانے کو آئے تو ابو الحارث کی موجودگی نے سب کو روک دیا۔ گھوڑے رک گئے، سپاہی کانپنے لگے، کوئی بھی قریب نہ جا سکا۔ یہ کوئی عام شیر نہ تھا، یہ تھا ابو الحارث حسی کا وفادار۔ رخصت کا وقت جب قافلہ اسیری کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو امام زین العابدین نے بی بی زینب سے فرمایا، فوفی اماں، ابو الحارث سے کہیے کہ وہ واپس چلا جائے، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ بی بی فضا دوبارہ ابو الحارث کے پاس گئیں اور کہا، مولا کا حکم ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ ابو الحارث نے امام حسی کی لاش پر آخری سجدہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ کربلا سے رخصت ہو گیا۔ ایک شیر کی وفا کا یہ قصہ انسانوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ کہانی قرآن احادیث میں درج نہیں بلکہ ایک عوامی روایت ہے جسے عشق حسی اور وفاداری کے اظہار کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اسے تاریخ نہیں بلکہ جیم ظالب وفا اور محبت حسی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔